بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے اپنے چینل روحانی کمال میں۔ تو سب سے پہلے فرینڈز ویورز، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں، اور ساتھ ساتھ ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں تاکہ آپ کے دیے ہوئے مشوروں کو دیکھ کر ہم بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں۔ ویورز کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ دوستوں، بعض علماء کرام نے ہاروت و ماروت کو بہت بڑا زبردست جادوگر اور صاحب قوت مانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک عورت قبیلہ الجلدن میں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی تلاش میں آئی اور کہنے لگی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دریافت کرنا تھا۔ افسوس کہ آپ نے رحلت فرمائی۔ جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے اسے دریافت کیا کہ تیری کیا حاجت ہے اور تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میرا خاوند مجھ سے ہمیشہ بدسلوکی کیا کرتا ہے اور کبھی بھی صلاح کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ میری جان سخت عذاب میں رہتی تھی کہ اتفاق سے ایک دن ایک بڑھیا میری مکان میں آ گئی۔ میں نے اس بڑھیا سے اپنی مصیبت کا حال بیان کیا تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ بیٹی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جو کچھ میں کہوں اگر تو اس پر عمل کرے تو تیرا شوہر تیرا غلام بن جائے گا، اور اگر تو اٹھتے جوتی اور بیٹھتے لات مارے گی تو وہ اف تک نہ کرے گا۔ تو وہ عورت جھٹ سے بولی کہ میں آپ کا ہر حکم بجا لانے کے لیے تیار ہوں۔ جب رات کا ٹائم ہوا تو بڑھیا میرے پاس آئی اور اپنے ساتھ 2 کالے کتے بھی لے آئی۔ ایک کتے پر آپ سوار ہوئی اور دوسرے کتے پر مجھے سوار کیا، اور پھر ہم دونوں روانہ ہو کر شہر بابل میں جا پہنچے۔ وہاں میں دیکھتی ہوں کہ 2 مرد الٹے لٹک رہے ہیں۔ انہوں نے میری صورت دیکھتے ہی کہا کہ تو یہاں کیوں آئی ہے؟ تو بڑھیا کے اشارے سے میں نے ان کو جواب دیا کہ میں یہاں جادو سیکھنے آئی ہوں۔ دونوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ جادو کفر ہے، اور جو جادو سیکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ تو اپنے گھر واپس چلی جا اور اپنے دین اور ایمان کو ضائع نہ کر۔ عورت نے کہا کہ بغیر جادو سیکھے میں یہاں سے جانے والی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ دونوں مرد جو لٹک رہے تھے وہ بار بار منع کرتے رہے۔ اس عورت کے بار بار اصرار کرنے پر جب انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ عورت باز نہ آئے گی تو مجبوری میں انہوں نے کہا کہ اس تندور کے پاس جا کر اس پر پیشاب کر دے۔ چنانچہ جب وہ عورت اس تندور کے پاس پہنچی تو اسے بہت خوف معلوم ہوا اس تندور سے، اس لیے وہ واپس چلی آئی اور ان سے جھوٹ کہہ دیا کہ میں پیشاب کر آئی ہوں۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت، تو نے وہاں کچھ دیکھا بھی کہ نہیں؟ تو اس عورت نے صاف انکار کیا کہ میں نے وہاں کچھ نہیں دیکھا۔ تو وہ بولے کہ اے عورت، تو جھوٹ بولتی ہے، تو نے پیشاب کیا ہی نہیں۔ اب تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو یہاں سے چلی جا، ایسا نہ ہو کہ تو کافر ہو جائے۔ عورت نے کہا میں ہرگز جانے والی نہیں۔ تو انہوں نے کہا جب تو مانتی نہیں اور ضد کیے ہوئے ہے تو پھر جا اور تندور پر پیشاب کر۔ وہ عورت دوبارہ دل مضبوط کر کے تندور کے پاس گئی، لیکن پھر وہی خوف و ہراس اس عورت پر طاری ہوا اور کلیجہ کانپنے لگا۔ عورت گھبرا کے دوبارہ ڈر کے واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے پھر دوبارہ اسے گھر جانے کا مشورہ دیا۔ الغرض عورت تیسری دفعہ گئی اور تندور میں جا کر پیشاب کر ہی دیا۔ پیشاب کرتے ہی عورت نے ایک گھوڑے کے سوار کو تندور سے نکلتے دیکھا، جو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھا، سر پر فولاد، بدن میں ذرہ، سینے پر 4 آئینہ لگائے ہوئے اس سچ در سے نکلا کہ میں ڈر گئی۔ وہ تندور سے نکلتے ہی سیدھا آسمان کی طرف اڑتا چلا گیا اور غائب ہو گیا، اور وہ عورت ان دونوں آدمیوں کے پاس آ گئی اور گھوڑ سوار کا حلیہ بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو سچ کہتی ہے،
وہ سوار تیرا ایمان تھا جو تجھ سے نکل گیا اور آسمان پر چلا گیا۔ بس اے عورت اب تو جا، تو جادو کے فن میں کامل ہو گئی ہے۔ اس عورت نے اس بڑھیا سے کہا جو اسے وہاں لے کر آئی تھی کہ میں تو یہاں جادو سیکھنے آئی تھی، لیکن ان مردوں نے مجھے کوئی تعلیم نہیں دی، صرف اتنا کہہ دیا ہے کہ بس اب تو جادو میں کامل ہو گئی ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تو نے اب ہر چیز سیکھ لی ہے، اب جو کچھ تو چاہے گی وہ ہو جائے گا۔ ان کی تعلیم اسی قسم کی ہوتی ہے۔ عورت نے اس بڑھیا سے کہا کہ میں کیوں کر یقین کروں کہ مجھے جادو آ گیا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ تو ایک دانہ گیہوں کا زمین میں ڈال اور اس دانے سے کہے کہ اے دانے تو اگا۔ چنانچہ اس عورت نے ایسا ہی کیا اور وہ دانہ فوراً اگ آیا۔ پھر اس عورت نے کہا کہ بڑا ہو تو بڑا ہو گیا۔ پھر اس عورت نے کہا کہ شاخ لیا تو شاخ لے آیا۔ پھر اس عورت نے کہا کہ خشک ہو تو خشک ہو گیا۔ پھر کہا گیہوں بن جا تو گیہوں بن گیا۔ جب اس عورت نے ہر طریقے سے آزما لیا کہ پوری طرح جادو اسے آ گیا ہے، تو اب ایمان کے جاننے کے خیال سے اس عورت کی آنکھیں کھلیں اور وہ سخت نادم ہوئی، اور مجھے میرے ایمان جانے کا بہت افسوس ہوا، اور میں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ سن کر حاضر خدمت ہوئی ہوں کہ میرے درد دل کا کچھ علاج ہو جائے گا اور میرا گیا ہوا ایمان واپس آ جائے گا۔ اے ام المومنین، اب تک میں نے کسی کو نہیں ستایا اور نہ ہی کسی کو تکلیف دی ہے، اور میں سچ کہتی ہوں کہ میرے سے کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی اذیت نہیں پہنچی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے، ہاں آپ کے صحابہ کرام موجود ہیں، ان کے پاس جا کر اپنا حال عرض کرو کہ شاید وہ تیرے ایمان کے واپس آنے کی کوئی تدبیر بتائیں۔ چنانچہ وہ عورت کئی اصحاب کے پاس گئی، مگر کسی نے بھی اس کی بیماری کا علاج نہیں بتایا، اور آخر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تدبیر بتلائی کہ اگر تیرے والدین میں سے کوئی حیات ہے تو ان کی خدمت کر، کہ ممکن ہے کہ تیرا ایمان واپس آ جائے۔ ایک اور دوسری روایت جو کہ ہارون بن رباب سے نقل کی ہے کہ میں ایک دن عبد المالک بن مروان سے ملنے گیا تو وہاں دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک شخص تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دریافت کیا دربار والوں سے کہ یہ شخص کون ہے جو بادشاہ کے برابر تخت پر بیٹھا ہوا ہے؟ دربار والوں نے کہا کہ یہ اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میں ہاروت اور ماروت کو دیکھ کر آیا ہوں۔ یہ سن کر میں اس شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تو مجھے ہاروت اور ماروت کا قصہ سنا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا کہ میں اپنا قصہ کچھ یوں بیان شروع کرتا ہوں کہ میں ایک نوجوان لڑکا تھا اور میرا باپ عین جوانی کے عالم میں انتقال کر گیا اور بہت سی دولت چھوڑ کر مرا۔ وہ سب کی سب مال میرے ماں کے قبضے میں آیا۔ میری ماں مجھ سے بہت زیادہ محبت اور پیار رکھتی تھی اور جو کچھ میں اس سے مانگتا تھا وہ مجھے دیتی تھی، اور میں فضول خرچی میں روپیہ پیسہ اڑا دیا کرتا تھا، لیکن میری ماں مجھ سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ جب میں جوان ہو گیا اور مجھے کچھ عقل اور شعور آیا تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میرے باپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی تھی؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تجھے اس بات سے کیا تعلق، جتنا تو خرچ کر سکتا ہے خرچ کر، مگر یہ دریافت نہ کر۔ میں نے بڑی خواہش ظاہر کی اور رونا شروع کر دیا۔ آخر کار مجبوری میں میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کر ایک کوٹری میں لے گئی۔ وہاں میں نے ہیرے جواہرات اور اشرفیوں کے ڈھیر لگے ہوئے دیکھے۔ اس نے یہ دکھا کے کہا کہ یہ روپیہ اور یہ زر و جواہر تیری کئی پشتوں کے لیے کافی ہے، تجھے کیا ضرورت پڑی کہ خواہ مخواہ تو اس کا سبب دریافت کرنے میں اصرار کرتا ہے کہ یہ دولت باپ نے کہاں سے اور کیسے کمائی؟ لیکن میں پھر بھی اپنی ضد اور اصرار پر جمع رہا۔ آخر کار اس نے مجھ پر یہ راز کھول ہی دیا کہ تیرا باپ جادوگر تھا اور اس نے جادو کے زور پر یہ دولت جمع کی تھی۔ ماں کی یہ بات سنتے ہی میں نے کہا کہ موروثی دولت پر قناعت کرنا ہمت اور عزت کے خلاف ہے۔
مجھے میری ماں نے بہت سمجھایا کہ باپ کی دولت کا تو اکیلا ہی وارث ہے۔ یہ بلا وجہ کی ہمت اور غیرت پیدا ہو جانا میرے لیے پریشانی کا باعث ہے، لیکن میں نے اپنی ماں کی نصیحت کی کچھ پرواہ نہیں کی اور اس سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ میرے باپ کا کوئی ایسا بھی دوست ہے جو ان کے علم کے راز سے واقف تھا۔ ماں نے مجبور ہو کر کہا کہ ہاں فلاں شخص ہے اور وہ فلاں جگہ رہتا ہے۔ یہ سن کر سیدھا اس شخص کے پاس دوڑا گیا، بڑے ادب سے جھک کر سلام کیا اور دستبستہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں اور فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ اس نے میرے باپ کا نام سنتے ہی مجھے گلے سے لگا لیا اور نہایت مہربانی سے پیش آیا اور مجھ سے دریافت کرنے لگا کہ تو کس ضرورت کے تحت میرے پاس آیا ہے، کہ تیرا باپ تو اس قدر مال و دولت چھوڑ کر مرا ہے کہ جو تیری کئی پشتوں کے لیے بھی کافی ہے۔ میں نے اسی وقت صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے مال کی ضرورت یہاں نہیں لائی ہے، بلکہ میں تو یہاں جادو سیکھنے آیا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ خیال دل سے نکال دے، کیونکہ اس میں سراسر نقصان ہے، کہ للہ تو اس خیال سے بعد آ جا۔ میں انکار ہی کرتا رہا، لیکن جب وہ نصیحت کرتے کرتے تھک گیا تو اس نے کہا کہ میں تجھے اس جگہ لے جاتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ وہاں بھولے سے بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لینا۔ میں نے وعدہ کیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ مجھے ایک تہہ خانے میں لے کے اترا تو وہاں میں نے ہاروت اور ماروت کو لوہے کی زنجیروں میں لٹکا ہوا دیکھا۔ ان کی آنکھیں بڑی بڑی ڈھالوں کی طرح تھیں اور ان کے پر اس قدر چوڑے اور چکلے تھے کہ میں خوف کے مارے کانپ کر رہ گیا اور میری زبان سے پہلا کلمہ بے ساختہ لا الہ الا اللہ نکل گیا۔ یہ کلمہ سنتے ہی انہوں نے اپنے پروں کو جنبش دی اور آہ و زاری کرنے لگے اور پھر خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت ایک ہی شخص سے تابع ہے یا ان کا سردار علیحدہ علیحدہ ہے؟ میں نے کہا کہ ایک ہی شخص سے تابع ہے۔ یہ سن کر انہیں بہت سخت رنج ہوا۔ پھر یہ پوچھا کہ ان میں اتفاق ہے یا نفاق؟ میں نے کہا دلوں میں تو نفاق ہے لیکن بظاہر اتفاق ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش و خرم ہوئے۔ پھر پوچھا کہ کیا ان کی عمارت کا سلسلہ بحر طبریہ تک پہنچ گیا ہے؟ میں نے کہا ابھی تک نہیں پہنچا۔ یہ سن کر وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ مجھے ان کی باتوں سے بہت تعجب ہوا۔ آخر میں نے ان سے پوچھا کہ جب تم نے یہ سنا کہ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی بادشاہ کے تابع ہے تو تم رنجیدہ کیوں ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے خوش اور ناخوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ سنا کہ ابھی تک ان میں اتفاق ہے تو ہم پر بڑا صدمہ ہوا، کیونکہ ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ قیامت تک تم پر عذاب رہے گا، اور قیامت کے آنے کی نشانی یہ ہے کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نفاق پھیلے اور وہ گروہ گروہ ہو جائیں اور ہر گروہ اپنا الگ الگ سردار بنا لے۔ اور دوسری قرب قیامت کی یہ نشانی ہے کہ سحر طبریہ تک سلسلہ عمارت جا پہنچے۔ تیرے کہنے سے ہمیں اس لیے رجوع ہوا کہ ابھی قرب قیامت دور ہے۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے کچھ وصیت کرو، تو انہوں نے کہا کہ کم سویا کرو اور اس خطرناک حالت سے ہوشیار رہو، یعنی قیامت جو عنقریب آنے والی ہے۔ انہوں نے مجھے جادو نہیں سکھایا اور نہ ہی میرے رہنما نے مجھے سحر کی تعلیم دی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔